الیکشن میں کسی جگہ ایک امیدوار کسی ووٹر کے گھر گیا اور ووٹ مانگ رہے تھے ان سے. آخر میں جب نکل رہے تھے ان سے کہا کہ 1,000 روپے لے لو اور ووٹ مجھے دے دو. وہ غریب آدمی تھے, بزرگ آدمی تھے, گاؤں دیہات کا ماحول تھا. اس نے کہا کہ مجھے 1,000 روپے نہیں چاہیے, مجھے سواری کے لیے گدی کی ضرورت ہے. آپ کے پاس تو بہترین قسم کی لینڈ کروزر ہے, بہترین گاڑیاں ہے, گاڑیوں کا ایک قافلہ ہے. میں غریب آدمی ہوں, مجھے بس ایک گدھا خرید کے دے دو تاکہ میں آنے جانے کے لیے کسی جگہ آنا جانا ہو اس کو استعمال کرو. اس امیدوار نے سمجھا کہ چلو گدھا ہے, آسان کام ہے. وہ منڈی کی طرف گیا, منڈی میں پوچھا, گدھے خریدتے ہوئی ہر جگہ جاتے ہیں گدھے 40,000 50,000, اس سے کم ہے نہیں. 70,000 80,000 اور اس سے اوپر تک گدھے ہیں, 40,000 سے کم ہے نہیں. واپس آ گیا, اس ووٹر سے کہا کہ دیکھ گدھے تو بہت مہنگے ہیں, گدھے تو 40,000 سے کم کوئی گدھا ہے نہیں, اس سے میں گدھا نہیں خریدوں گا, یہ 1,000 روپے اب لو. اس نے کہا اللہ کے بندے, گدھے کی قیمت تو 40,000 سے کم نہیں ہے اور میرے قیمت آپ 1,000 لگا رہے. کہا میں 1,000 کے لیے اپنی ضمیر کے سودا کرو. یہ تو ایک واقعہ ہے اور یہ جہاں پر ہوا ہے ایک لطیفہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کتنے اس کی اہمیت ہے اور ہم کتنے معمولی چیزوں پہ اس کو فروخت کر دیتے ہیں, اپنی ضمیر کا سودا کرتے ہیں. اور کبھی تو ایک پلیٹ بریانی کے اوپر لوگ جو ہے اپنی ضمیر کا سودا کرتے ہیں. کبھی جو ہے معمولی چیزوں پہ, معمولی قسم کے مفادات کے, گلی بنانے کے اوپر جی, سڑک بنانے کے اوپر جی, اور اپنی ضمیر کا سودا کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مفتی شفیع رحمہ اللہ نے ووٹ کی جو اہمیت ذکر کی ہے, فرمایا کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ایک شفاعت ہے, سفارش ہے. اور قرآن نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا, جو آدمی کسی کے لیے بہترین سفارش کرے اچائی میں تو اس کے اس میں حصہ ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا, اور جو کسی برائی میں کسی کے سفارش کرے یکن لہ کفل منہا, اس میں اس کا حصہ ہے. اس طرح ووٹ ایک امانت ہے, ایک مقدس امانت ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اپنے اہل کو پہنچائے. یہ ووٹ ایک وکالت ہے, یہ ووٹ ایک ضمانت ہے. آپ کس کی ضمانت کرتے ہیں, کس کی وکالت کرتے ہیں, کسی کو کفیل بناتے ہیں, کسی کو جو ہے سفارشی بناتے ہیں, اور کسی کو اوپر اعتماد کر کے اپنے نمائندہ بنا کے اس کو آگے بھیجتے ہیں. اور بلکہ وہ تم ایک امام بنا رہے ہو اس کو. مسجد کی امامت صغرا ہے, اور یہ منبری اور یہ قیادت, یہ سیادت, یہ حکومت چلانا, یہ امامت کبریٰ ہے. مسجد کے امام کے لیے تو ہم بہت زیادہ شرائط لگاتے ہیں, اس کی بہترین تلاوت ہو, اس کی بہترین جو ہے آواز ہو, بہترین جو ہے تقریر کر سکتا ہو, مختلف زبانیں جانتا ہو, محدث ہو جی, اور مفسر ہو, اور شیخ ہو, فلان ہو. اور جو امامت کبریٰ ہے اس کے لیے سوچتے بھی نہیں. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے, اور کردار کی بنیاد کے اوپر پارٹی کی پوری بیک گراؤنڈ دے کے, اس آدمی کی بیک گراؤنڈ دے کے, کہ اس کو اگر میں ووٹ دوں گا تو آگے جا کے یہ کبھی شراب کی حمایت تو نہیں کریں گے, کبھی سود کی حمایت تو نہیں کریں گے, کبھی جو ہے کوئی اسلام کے خلاف کوئی بل اگر پیش ہو اسمبلی میں اس میں اس کی حمایت تو نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ہم سوچ سمجھ کے ووٹ استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس ملک کو فائدہ ہوگا, قوم کو فائدہ ہوگا, پوری امت کے لیے باعث خیر اور باعث برکت بات ہوگی. لیکن اگر معمولی چیزوں پہ جو ہے وہ احتیاط نہ کرے اور ووٹ جو ہے معمولی چیزوں کے اوپر جو ہے استعمال کرنا شروع کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان ہوگا. میں نہیں کہتا ہوں کہ تم کس کو ووٹ دے دو, لیکن تم خود اندازہ لگائے کہ کون ہے جو اسلام کے لیے مخلص ہے, جو پاکستان کے لیے مخلص ہے, کون ہے جو کرونا کے موقع پہ موجود ہو جائے, کون ہے جو سیلاب کے موقع پہ موجود ہوتے ہیں,
کون ہے جو آغوش کے نام سے یتیم خانے چلا رہے، کون ہے جو مدارس کو فنڈ دیتے ہیں، کون ہے جو اسپتال الخدمت کے نام سے پوری ملک کے اندر اسپتال ہے ان کے، کون ہے جو پوری ملک کے غریب لوگوں کو اور ان کے بچوں کو جمع کر اس کو پڑھاتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہر آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے ووٹ استعمال کرو تاکہ اس کے نتیجے میں قیامت کے دن بھی شرمندگی نہ ہو اور دنیا کے اندر بھی شرمندگی نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و رسول